بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کہ آج کے اس حلقے میں، آج کے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کتاب کا جو کتاب ہمارے سامنے ہے، سوال نمبر 69 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 69 میں بہت ہی بنیادی سوال ہمارے سامنے ہے اور ایسے ہی اس کا جواب۔ سوال نمبر 69 میں پوچھا جا رہا ہے، کیا اشاعرہ، معتزلہ اور عقیدے کے باب میں جو بھی ان کے طور طریقے پر قائم ہیں، کیا اشاعرہ، معتزلہ اور عقیدے کے باب میں جو بھی ان کے طور طریقے پر قائم ہیں انہیں کافر کہا جائے گا؟ اور کیا ان کے علماء و مشائخ سے عقیدہ، فقہ اور تفسیر کا علم حاصل کرنا جائز ہے، اس حال میں کہ ان کے اشکال یعنی انحراف کی جگہ معلوم ہو؟ سوال میں یہ بتایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ اشاعرہ، اور ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ اشاعرہ کون ہیں۔ اشاعرہ کون ہیں؟ امام ابو الحسن اشعری، امام ابو الحسن اشعری جو پہلے اشعریت کے عقیدے پر قائم تھے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے انحراف کا عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صرف اور صرف 7 صفات پر ایمان رکھنا، بقیہ ساری صفات کا انکار کرنا۔ وہ 7 صفاتیں کیوں ماننا؟ اس لیے کہ وہ 7 صفتیں انہیں سمجھ میں آتی ہیں، ان کے عقل میں بیٹھتی ہیں، انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ صفت اللہ کی ہو سکتی ہے، اس لیے 7 صفتوں کو مانتے ہیں، بقیہ صفتوں کا انکار کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس لیے اس تفصیل میں اس وقت جانا مقصود نہیں ہے۔ اچھا، لیکن امام ابو الحسن اشعری کا یہ عقیدہ شروع میں تھا، بعد میں وہ اس عقیدے سے توبہ کر کے نکلے اور توبہ کر کے باہر آ گئے، لیکن پھر بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر نہیں آئے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے تو کہاں گئے؟ کلابیہ فرقے کے عقیدے اور منہج پر چلے گئے، ان کے عقیدے کو انہوں نے مان لیا، ان کے بھی عقیدے میں انحراف ہے، اس کا بھی تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے تمام بدعتوں سے توبہ کر کے عقیدہ اہل السنت والجماعت، یعنی اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے صحابہ کا، تابعین کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کا انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ، اعلان کیا، لکھا کتاب کے اندر باقاعدہ کہ میں اب اپنے تمام عقیدوں سے توبہ کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے، جو امام اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں، میں ان کے عقیدے پر آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ان کا جو پرانا والا عقیدہ تھا نا، اشعریت والا، کلابیت والا، اسی بنیاد پر آج بھی کچھ لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ، بہت بڑی تعداد ہے جو اس عقیدے پر چلتی ہے، جبکہ امام ابو الحسن اشعری نے اس عقیدے سے توبہ کر لیا ہے، وہ اہل السنت والجماعت میں شامل ہو گئے۔ ان کی کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، الابانہ عن اصول الدیانہ، اس عنوان سے ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ میں بدعت کے عقیدے سے توبہ کر کے اہل السنت والجماعت کے عقیدے پر آتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ پرانے والے عقیدے پر تھے، امام ابو الحسن اشعری کے اعلان کرنے کے بعد بھی وہ اسی عقیدے کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال تو اشاعرہ گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ بدعتی فرقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفات کا انکار کرتا ہے، چند صفات کو مانتا ہے۔
معتزلہ، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، معتزلہ کون ہے، کیا تاریخ ہے، یہ نام کیوں پڑا، کب پڑا، ہے نا، یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے پڑھا، اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف اتنی سی بات جاننا ہے کہ معتزلہ بھی ایک فرقہ ہے جو اپنے عقیدے میں انحراف کا شکار ہے۔ معتزلہ کا جو بنیادی انحراف ہے، بگاڑ ہے، وہ ہے کہ یہ ہر چیز میں عقل پرستی کا نظریہ رکھتے ہیں، ہر چیز کو عقل سے ہی پرکھنے کی بات کرتے ہیں، اگر عقل میں وہ چیز بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، اور عقل میں وہ چیز نہ بیٹھے تو پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک موٹی بات ہے یہ۔ اچھا، اب کہتے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا اشاعرہ معتزلہ اور عقیدے کے باب میں جو بھی ان کے طور طریقے پر قائم ہیں، یعنی چاہے یہ دونوں اس نام سے فرقے ہوں، اس نام سے لوگ ہوں، یا اس نام سے نہ ہوں لیکن انہی کے عقیدے کو فالو کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگ جو ہیں کیا ان کو کافر کہا جائے گا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ ان کا حکم کیا ہے؟ کیا اشاعرہ کافر ہیں، معتزلہ کافر ہیں، یا ان کے عقیدے رکھنے والوں کو ہم کافر کہیں گے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کیا ان کے علماء و مشائخ سے عقیدہ، فقہ اور تفسیر، یعنی جو اشاعرہ کے علماء ہیں، معتزلہ کے علماء ہیں، اس عقیدے کے بڑے لوگ ہیں، ہے نا، ان سے، ان کے علماء اور مشائخ سے عقیدہ اور فقہ اور ایسے ہی تفسیر کا علم حاصل کرنا جائز ہے؟ کیا ہم ان سے یہ عقیدہ، کیا ہم ان سے یہ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ عقیدہ سیکھیں؟ عالم ہے لیکن اشعری ہے، عالم ہے لیکن معتزلی ہے، عقل پرست ہے، بہت ساری صفات کا وہ انکار کرتا ہے، بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کے سلسلے میں وہ اپنی عقل کی بنیاد پر ایمان نہیں رکھتا، تو کیا ایسے لوگوں سے ہم عقیدہ، فقہ، تفسیر وغیرہ کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس حال میں کہ ان کے اشکال کی جگہ معلوم ہو، یعنی اس حال میں کہ ان کے اشکال یعنی انحراف، جہاں وہ انحراف کا شکار ہے کہ بھائی وہ اس عقیدے میں گڑبڑی ہے، اس کے یہاں اس مسئلے میں گڑبڑی ہے، اس پوائنٹ پر اس کے یہاں بگاڑ پایا جاتا ہے، اگر یہ معلوم ہو کہ یہ اشعری ہے، یہ معتزلی ہے، لیکن اس کے یہاں جو انحراف پایا جاتا ہے وہ فلاں جگہ پایا جاتا ہے، یہ 4 مسائل ہیں، یہ 6 مسائل ہیں، یہ 8 مسائل ہیں، 10 مسائل ہیں جس میں ان کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، اگر پتہ ہو تو کیا ایسے علماء سے ہم علم عقیدے کا، فقہ کا، تفسیر کا حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں حاصل کر سکتے؟ یہ بات کیوں پوچھی ہے کہ اگر ان کے اشکال کی جگہ یعنی انحراف کی جگہ معلوم ہو، یعنی آدمی کبھی کبھی کہتا ہے کہ بھائی وہ تو ہر چیز میں اچھے ہیں، وہ ہر چیز کو پڑھانے میں، ہر سبجیکٹ کے بارے میں ان کو اچھا نالج ہے، وہ اچھا پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں 5-6 غلطیاں ہیں، بس وہ غلطیاں ہم کو معلوم ہیں، ان کے ہاں 5 فساد پائے جاتے ہیں، 10 فساد پائے جاتے ہیں، وہ ہم کو معلوم ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، بقیہ فائدہ حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ ایسا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اسی اعتبار سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایسا، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس کے بعد شیخ جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلا جو ٹکڑا تھا وہ یہ تھا کہ کیا اشاعرہ، معتزلہ یا اس عقیدے کے لوگوں کو کافر کہا جائے گا؟ شیخ کہتے ہیں کافر اس شخص کو کہا جائے گا جو حق جانتے ہوئے ہٹ دھرمی و سرکشی کرے، ہٹ دھرمی و سرکشی کرے، یعنی حق جانتا ہو لیکن پھر بھی وہ اس کو نہ مانتا ہو، منہ موڑتا ہو، بھاگتا ہو، دوری اختیار کرتا ہو، لیکن جو کسی تعویل یا جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر حق کی مخالفت کرے اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ غلطی اور گمراہی ہے، یہ غلطی اور گمراہی ہے۔ تو شیخ نے جواب جو دے دیا وہ 2 حصوں میں جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ یہ جو اشاعرہ معتزلہ کی بات چل رہی ہے، اشاعرہ معتزلہ کے عقیدے میں انحراف ہے، بالکل واضح سی بات ہے۔ اب جہاں رہا مسئلہ کافر کہنے نہ کہنے کا، تو اس کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ اگر وہ اس عقیدے پر ہے اور اس عقیدے پر اس اعتبار سے ہے کہ وہ تعویل کرتا ہے، تعویل کرتا ہے کیا مطلب؟ جو معنی ہم سمجھتے ہیں وہ معنی نہیں سمجھتا، دوسرا معنی سمجھتا ہے، ہم کچھ معنی اور جانتے ہیں اور وہ معنی کچھ اور جانتا ہے، سمجھتا ہے، یا وہ اصل معنی جو اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے، سلف کے یہاں، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے یہاں جو اس کا معنی ہے
وہ اس سے جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، مثال کے طور پر اگر بتایا جائے تو مان سکتا ہے نا، تعویل کر رہا ہے، اگر سمجھایا جائے کہ تمہاری یہ تعویل یعنی تمہارا یہ معنی سمجھنا غلط ہے تو وہ اس سے ہٹ سکتا ہے۔ تو اگر ایسا آدمی ہو تب تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہے، وہ تعویل کر رہا ہے، یعنی اس کا معنی کچھ ہے لیکن معنی وہ کچھ نکال رہا ہے۔ تو اصل میں ایسے شخص کو کافر نہیں کہیں گے، گمراہ تو کہیں گے، اصل راستے سے ہٹا ہوا ہے، لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ کافر کم کہیں گے؟ شیخ کہتے ہیں اس وقت جب وہ حق جانتے ہوئے ہٹ دھرمی کرتا ہو، سرکشی کرتا ہو اور کہتا ہو کہ بھائی میں نہیں مانوں گا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں اور میری سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی، لیکن میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تو اگر علم آ جانے کے بعد، صحیح تعویل صحیح معنی بتا دینے کے بعد بھی وہ ہٹ دھرمی کرے، اکڑے اور اسی پر ضد کیے بیٹھا رہے، نہیں مانے، تب جا کر کے ہم اس پر کیا حکم لگائیں گے کہ وہ آدمی کافر ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت موٹی بات ہے، بہت اصولی بات ہے کہ ہم ایسے ہی اشاعرہ معتزلہ کو کافر نہیں کہیں گے، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ گمراہ ہیں، اور گمراہی کا مطلب ہوتا ہے اصل راستے سے ہٹ جانے والا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کفر تک پہنچ گیا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کفر تک پہنچ گیا ہو۔ تو یہ بہرحال اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر علماء سلف، علماء عقیدہ ان تمام فرقوں کو کیا نام دیتے ہیں؟ فرق ضالہ، فرق ضالہ یعنی گمراہ فرقے، گمراہ فرقے یعنی جو سٹینڈ، جو موقف، جو سمجھ اسلاف کی ہے اس سے یہ ہٹے ہوئے ہیں، اس سے یہ ہٹے ہوئے ہیں۔ سلف یوں چل رہے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں۔ تو کافر کب کہیں گے؟ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، سمجھانے بجھانے کے بعد، سب کچھ واضح کر دینے کے بعد بھی وہ ہٹ دھرمی کرے کہ نہیں بھائی میں تو ہٹوں گا نہیں اس سے، میرا یہ عقیدہ ہے، برسا برس سے ہے، باپ دادے کے زمانے سے ہے، ہمارے علماء ایسا بولتے رہے، یہ رہے، اس طرح کی باتیں کر کے اگر وہ نہ ہٹے تو ایسے شخص کو تب جا کر کے کفر کا حکم لگے گا، جب یہ اس طرح کی تمام شرطیں پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تب جا کر کے اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ کیونکہ ہم تکفیر کے بھی قائل نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم ہر کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی غلطی بڑی غلطی، کسی بنیاد پر ہم کسی کو کافر کہنے کے قائل نہیں ہیں، جب تک واقعی وہ کفریہ کام نہ کرے اور اس کی شرطیں نہ پائی جائیں، اس کے موانع یعنی کافر ہونے سے روکنے والی چیزیں ختم نہ ہو جائیں، تب تک ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ خود اپنے آپ میں ایک بدعت ہے، خود اپنے آپ میں ایک بدعت ہے جو خوارج کا عقیدہ ہے، اور اس میں خود معتزلہ بھی موجود ہیں، معتزلہ بھی اس عقیدے کے، اس غلط عقیدے کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کسی سے ہو جائے تو کافر ہو جائے گا، گناہ کبیرہ کسی سے ہو جائے تو کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے چوری کر لی وہ کافر ہے، ایک آدمی نے جھوٹ بول دیا وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے یہ عقیدہ انہی کا ہے۔ تو تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینے کا جو عقیدہ ہے، اس سلسلے میں ہم اہل سنت والجماعت، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے عقیدے پر چلتے ہیں، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے اس کو؟ گمراہی پر چل رہا ہے، اصل راستے سے ہٹا ہوا ہے، کافر ہو گیا؟ نہیں، کافر کہنے کے لیے اور بہت سارے کام باقی ہیں، جب تک وہ ایک دم واضح نہ ہو جائیں، شرطیں پوری نہ ہو جائیں، موانع یعنی روکنے والی چیزیں ختم نہ ہو جائیں، تب تک ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں جو بھی تعویل کرے، اور وضاحت کرتے ہیں، جو بھی تعویل کرے اور اس کا گمان ہو کہ یہ تعویل حق ہے، تعویل کا معنی یہاں آپ سمجھ لیں تفسیر کرنا، میننگ سمجھنا۔ تعویل کا معنی یہاں کیا ہے؟ تعویل کرنا یعنی تفسیر کرنا، اس کی میننگ سمجھنا، نکالنا، میننگ نکالنا، اس کا معنی نکالنا۔ کہتے ہیں جو بھی تعویل کرے یعنی جو بھی معنی نکالے اور اس کا خیال ہو کہ یہ تعویل یعنی یہ معنی حق ہے، یا کسی کا مقلد ہو اور اس کا خیال ہو کہ وہ درستی پر ہے، یعنی کسی کے پیچھے چل رہا ہو، انہوں نے اس کا یہ معنی لیا ہے تو میں بھی یہی معنی لوں، کسی کے پیچھے پیچھے چلے، جسے مقلد ہوتا ہے نا، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے، بس اس کے پیچھے چل رہا ہے، جیسے وہ معنی لیتا ہے ویسے ہم معنی لیتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم کہتے ہیں،
سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو کہتے ہیں تقلید کرنے والا۔ تو شیخ کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ جو بھی تعویل کرے اور اس کا گمان ہو کہ یہ تعویل حق ہے جبکہ حق نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، یا کسی کا مقلد ہو اور اس کا خیال ہو کہ وہ درستی پر ہے، صحیح ہے، یا وہ کوئی کام جہالت کی بنیاد پر کر بیٹھے، جاہل نے، علم نہیں ہے اس کو۔ تین باتیں آ گئی یہاں پر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب شرطیں ہیں کسی کو کافر کہنے کی، کہ وہ کسی تعویل کی بنیاد پر وہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، جو میننگ لے رہا ہے وہ میننگ صحیح نہیں ہے لیکن وہ اس کو صحیح سمجھ کر کے لے رہا ہے۔ ابھی وضاحت کرنا باقی ہے اس کے سامنے کہ بھئی تیرا معنی یہ درست نہیں ہے، تیرا جو معنی ہے، تو نے جو معنی سمجھا ہوا ہے یہ معنی صحیح نہیں ہے، سلف کے یہاں اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن اس کے یہاں ایسا نظریہ ہے، اس کو وہ صحیح معنی سمجھ کر کے اس کو عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح معنی نہیں جانتا ہے، صحیح معنی اس کو بتانا ہے۔ دوسری چیز یہی مقلد ہے، کسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جیسے ہمارے پیر ویسے ہم، جیسے ہمارا فلاں ویسے ہم، جیسے ہمارا پیشوا ویسے ہم، ایسے ہی چل رہا ہے، بس اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ صحیح میں علم کیا ہے، صحیح میں اصل علم کیا ہے۔ تو اب وہ اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ کسی کو بڑا سمجھ رہا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو اب اسے ہم بتائیں اگر کہ جس کو تم بڑا سمجھ رہے ہو وہ بڑا حقیقت میں بڑا نہیں ہے، اس معنی میں کہ وہ اس موقف میں غلطی پر ہے، اس موقف میں درستی پر نہیں ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا یہ مطلب، یہ موقف نہیں تھا، یہ اسٹینڈ نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو، یہ چیز۔ ایسے ہی کوئی آدمی جاہل ہو، جہالت میں کوئی کام کر رہا ہو، تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، تعویل، تقلید اور جہالت۔ ایسے اور بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اکراہ، کوئی کسی کو مجبور کر کے کوئی بات کہلوائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ وہ کسی ایسے ماحول میں، کسی ایسے کلچر میں رہتا ہو جہاں یہ حق بات اس تک پہنچی نہیں ابھی تک، وہاں وہی انحراف چل رہا ہے، وہاں وہی بگاڑ ہے، پورے آبادی میں، پورے علاقے میں کوئی اس کو حق پہنچا ہی نہیں، صحیح معنی اس کو پہنچا ہی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا، جس کی بنیاد پر کسی کو کافر کہنے سے ہمیں رکنا ضروری ہے، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ تو ایسے تمام لوگوں کو کافر نہیں کہا جائے گا، تمام لوگوں کو کافر، ایسے تمام لوگوں کو کافر جن کا یہ سب مسئلہ ہو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ انہیں کیا کہا جائے گا؟ گمراہ، بہکے ہوئے لوگوں، بہکے ہوئے کہا جائے گا، گمراہ کہا جائے گا، یعنی کہا جائے گا کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، اصل راستے سے ہٹ گئے ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ایک بات۔ نمبر دو، کہتے ہیں یہ پہلے ٹکڑے کا جواب ہو گیا، سوال کے پہلے حصے کا۔ دوسرا جو حصہ ہے سوال کا، اس کا جواب دے رہے ہیں، رہا مسئلہ ان سے عقیدے کے علاوہ دیگر علوم حاصل کرنے کا، عقیدہ چھوڑ کے دیگر علوم حاصل کرنے کا، جن میں وہ ٹھوس ہوں، جن میں وہ کیا ہوں؟ ٹھوس ہو۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، سوال کرنے والے نے سوال کے اندر عقیدے کا بھی نام لیا ہے، عقیدے کا بھی نام لیا ہے نا؟ کیا ایسے گمراہ لوگوں سے عقیدے کا علم لے سکتے ہیں، فقہ کا علم لے سکتے ہیں، تفسیر کا علم لے سکتے ہیں؟ یعنی جو سوال کیا ہے اس میں عقیدے کا بھی نام ہے، لیکن یاد رکھیں شیخ صالح فوزان وضاحت کر رہے ہیں کہ عقیدے کے علاوہ دیگر علوم حاصل کرنے کی بات ہے۔ یہ بات اس سے پہلے والے سیشن میں، اس سے پہلے والے حلقے میں، 2 حلقوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ عقیدے کا علم کسی بدعتی سے نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہو یا وہ کسی تعویل اور جہالت کی بنیاد پر گمراہی پر چل رہا ہو، ہم کسی بھی صورت میں عقیدے کا علم کسی بد عقیدہ سے، کسی بدعتی سے عقیدے کا علم حاصل نہیں کریں گے۔ اور اس بارے میں اور بھی ڈیٹیلز آ چکی ہیں کہ ہم کب علم حاصل کریں گے، عقیدے کے علاوہ علم بھی کب کسی بدعتی سے حاصل کریں گے، جب ہمیں کوئی اہل سنت والجماعت کا عالم نہ ملے جس سے ہم عربک زبان سیکھ سکیں، جس سے ہم فقہی مسائل سیکھ سکیں، ہے نا، جس سے ہم عربک گرامر سیکھ سکیں، تب ہم جائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی اہل سنت والجماعت کا عالم ملے گا، منہج سلف کا عالم ملے گا، تو ہم ہرگز
کسی غیر سلفی سے علم حاصل نہیں کریں گے، عقیدے کا بھی نہیں حاصل کریں گے اور عقیدے کے علاوہ دوسرے سبجیکٹ کا بھی علم حاصل نہیں کریں گے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدہ الگ ہے، سوال میں عقیدے کا ذکر ہے، لیکن جواب میں شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ رہا مسئلہ ان سے عقیدے کے علاوہ دیگر علوم حاصل کرنے کا جن میں وہ ٹھوس ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کا علم اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے کہتے ہیں مثلا ان سے فقہ عقیدہ نہیں، فقہ، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، نماز کے اندر نماز کے جو مسائل ہیں، نماز کے جو مسائل ہیں، قیام کے مسائل، رکوع کے مسائل، سجدے کے مسائل، تشہد کے مسائل وغیرہ، اس طرح سے اور ہے، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ، کاروبار وغیرہ میں ہے نا، فقہی مسائل ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مثلا ان سے فقہ، نحو عربک گرامر کو کہتے ہیں، نحو کیا ہے؟ عربک گرامر کا ایک حصہ ہے، قواعد، ٹھیک ہے، اور علم حدیث بھی حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن علم حدیث سے مراد حدیث کے وہ مباحث ہیں جس کا تعلق عقیدے سے نہ ہو، کیونکہ حدیث رسول تو پوری زندگی کا نام ہے، پورے اسلام کا نام ہے۔ تو جو حصہ عقیدے کا، جو حصہ حدیث رسول کا عقیدے سے تعلق نہ رکھتا ہو، منہج سے تعلق نہ رکھتا ہو، ایسی حدیثوں کا علم بھی ہم کسی غیر منہجی سے، کسی غیر سلفی سے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک شرط لگائی ہے شیخ نے، اور یہ شرط تمام محدثین کے یہاں موجود ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ وہ علانیہ بدعتیں کرنے والے نہ ہوں، علانیہ بدعتیں کرنے والے نہ ہوں۔ تو اب پورے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کے سوال کے جواب میں، اس سے پہلے کے سوال کے جواب میں، اور یہ سوال اس کے بعد آگے بھی اسی سے متعلق سوال آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات کا حاصل کیا ہے کہ ہم کسی بھی غیر سلفی سے عقیدے کا علم حاصل نہیں کریں گے، کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ عقیدے کے علاوہ جو ہے فقہ ہے، عربک گرامر وغیرہ ہے، مثال کے طور پر اس کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں کسی غیر سلفی سے، کسی غیر سلفی عالم سے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کوئی عالم ہم کو نہ مل رہا ہو، جیسا کہ اس سے پہلے سوال کے جواب میں شیخ نے بتایا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ جو بدعتیں اس کے یہاں پائی جاتی ہیں، وہ ان بدعتوں کا علانی یعنی کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اس کی بات کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ علانیہ بدعتیں اپنی بیان کرتا ہوگا تو ہم اس سے علم عقیدے کے علاوہ کا بھی حاصل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں آگے دیکھیں، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی موجود ہو، اگر ان کے علاوہ کوئی موجود ہو جو ان سے افضل ہو، تو ان سے افضل شخص کی شاگردی اختیار کرنا واجب ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر اس بدعتی سے بہتر آدمی موجود ہے جو بدعتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بدعتی ہے، اب بدعتوں کی بہت سارے درجات ہیں، تو ہمیں ایک آدمی ملتا ہے جس کے ہاں زیادہ بدعت ہے، ایک آدمی ملتا ہے جو اس سے کم، ایک آدمی ملتا ہے اس سے کم، ایک آدمی بہت خفیف، بہت معمولی، تو ہم اس میں بھی کیٹیگری بنائیں گے، ہم اس سے علم حاصل کریں گے جس کے یہاں بہت معمولی انحراف پایا جاتا ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں عقیدے کے علاوہ کی ہو رہی ہیں، عقیدے کا علم تو اتنی سی بدعت بھی اس کے ہاں پائی جاتی ہو تب بھی اسے علم حاصل نہیں کریں گے۔ اچھا، تو ہو گئی بات نا، افضل موجود ہو تو ان سے افضل شخص کی شاگردی اختیار کرنا واجب ہے، مگر جب کسی شخص کو فقہ، عربی زبان اور ان جیسے دیگر علوم کے لیے ان کے علاوہ کوئی میسر نہ ہو، یعنی ان بدعتیوں کے علاوہ کوئی نہ ملے، ان بدعتیوں کے ہاں علاوہ، معتزلی کے علاوہ، اشعری کے علاوہ، ہے نا، اگر کوئی نہ ملے، نہ میسر ہو، تو ان سے متعلقہ علوم کے حصول میں کوئی معنی نہیں، یعنی یہ جو علوم جس کی بات چل رہی ہے نا، عقیدہ کے علاوہ فقہ ہے، عربی زبان ہے، ان کا علم حاصل کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے،
لیکن عقیدے کا علم صرف عقیدے کے علماء سے ہی لیا جائے گا۔ عقیدے کا علم کس سے لیا جائے گا؟ صرف عقیدے کے علماء ہی سے لیا جائے گا۔ یہ ہے اس سوال کے جواب کا خلاصہ کہ عقیدہ انہی سے جن کا عقیدہ اہل السنت والجماعت صحابہ تابعین تبع تابعین کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ عقیدے کے علاوہ اگر کوئی سلفی نہ ملے تو سب سے کم انحراف والے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ اپنی بدعت کا اعلان کرنے والا نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو بھی ہم اسے علم حاصل نہیں کریں گے، عقیدے کے علاوہ بھی علم حاصل نہیں کریں گے، عربی زبان بھی نہیں، گرامر بھی نہیں، بلاغہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم اسے حاصل کچھ بھی نہیں کریں۔ تو یہ ہے سوال نمبر 69 اور اس کا بالکل سرسری جواب، اس لیے کہ آگے اور اس سے پہلے بھی اور آگے بھی اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں جس میں مزید وضاحت بھی شیخ جمال بن فریحان الحارثی کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 70 ہمارے سامنے ہے۔ اس سوال کو اور اس کے جواب کو دیکھیں۔ اگر کوئی طالب علم یعنی عالم، اگر کوئی طالب علم یعنی عالم کسی بدعت کا قائل ہو، کسی بدعت کا قائل ہو یعنی کوئی بدعت وہ مانتا ہو، کرتا ہو اور اس کی دعوت دیتا ہو، کوئی شخص جو علم والا ہو، ہے نا، کسی بدعت کا قائل ہو، مثال کے طور پر اس کے یہاں یہ بدعت پائی جاتی ہو کہ وہ حکمران، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال، خوارج کا عقیدہ رکھتا ہو، خروج کا، بغاوت کا عقیدہ رکھتا ہو مثال کے طور پر، اور اس کی دعوت دیتا ہو، اس کی دعوت دیتا ہو، لوگوں کو کہتا ہو کہ بھئی یہ حکمران کیا کر رہے ہیں، یہ بہت گناہ کر رہے ہیں، گناہ کے راستے کھول رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، ہے نا، ان کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے، ہمیں ان کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کوئی کرنے والا ہو، کہتے ہیں کسی بدعت کا قائل ہو اور اس کی دعوت دے رہا ہو جبکہ اس کے پاس فقہ اور حدیث کا بھی علم ہو، اس کے پاس کیا ہو؟ فقہ اور حدیث کا بھی علم ہو۔ اب اس کے پاس فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، لیکن ان دونوں علم کے باوجود اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ بدعت پر چل رہا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ظالم حکمران یا گنہگار حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا ہو، اکساتا ہو کہ جھنڈا اٹھاؤ بغاوت کے لیے، اب بغاوت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کیا اس کی بدعت کے سبب، بہت پیاری بات ہے سوال ہی میں، کہتے ہیں تو کیا اس کی بدعت کے سبب اس کا علم حدیث و فقہ، اس کا علم حدیث و فقہ ساقط اور غیر معتبر ہو جائے گا؟ ساقط کا مطلب گر جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ یعنی ایک آدمی حدیث کا علم رکھتا ہے، ایک آدمی فقہ کا علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدعت کا قائل ہے، خروج کا قائل ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنے کا قائل ہے، صوفیت کا قائل ہے، دین اور حدیث قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے عقل پرستی کا قائل ہے، جو سمجھ میں آتا ہے مانتا، جو سمجھ میں نہیں آتا نہیں مانتا ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے نا، یا سارے صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے صرف آل بیت رسول کا نام لیتا ہے، انہی کو اپنا امام اور پیشوا سمجھتا ہے، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام کی کوئی قیمت نہیں اس کے ہیں۔ یہ سب بدعتوں کی مثالیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی عقیدہ وہ رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کیا اس کی بدعت کے سبب اس کا علم حدیث اور فقہ ساقط اور غیر معتبر ہو جائے گا؟ بھئی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے وہ بدعقیدہ ہے، اس کے یہاں یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ حدیث کا عالم ہے، وہ حدیث فقہ کا عالم ہے، تو کیا اس کی اس بدعت کی وجہ سے اس کے علم حدیث اور فقہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ وہ گر جائے گا، ناقابل اعتبار ہو جائے گا، اور اسے مطلق طور پر حجت نہیں مانا جائے گا، اسے مطلق طور پر یعنی کیا مطلب؟ بغیر کسی کنڈیشن کے، خلاص وہ غیر معتبر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیا ایسا سمجھا جائے گا؟ یہ ہے سوال، اور یہ سوال بہت گراؤنڈ کا سوال ہے، ہماری زمین کا سوال ہے، ہمارے درمیان کا سوال ہے،
ہمارے صبح شام کے جھگڑے کا سوال ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقیدہ سلف سے انحراف کا شکار ہیں، ان کے یہاں بدعتیں پائی جاتی ہیں، ان کے یہاں بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بار بار اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ بدعتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دینا، اس کی مثال بیان کرنا، اس کی کیفیت بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا انکار، اللہ کے آنے کا انکار، اللہ کے عرش کی تعویل کرنا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ہاتھ کو ثابت نہیں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں انحراف ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی خارجیت کا عقیدہ، تکفیر کا عقیدہ، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر سمجھنا، مسلم حاکم کے خلاف جبکہ وہ ایمان والا ہے گناہ کے کام کر رہا ہے اس کے خلاف بغاوت کا نظریہ رکھنا، رافضیت کا عقیدہ رکھنا، شیعوں کا ساتھ دینا، حمایت کرنا ان کی مثال کے طور پر، احادیث رسول کو اپنی عقل پر پرکھنا، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، نہ سمجھ میں آ جائے تو انکار کر دینا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جتنی بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں یہ زمین کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ اب آپ اتنے سارے لوگوں کے نام اس سے پہلے، اتنے سارے فرقوں کے نام آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، سن چکے ہیں، بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ ایسے کتنے فرقے اور کتنے نام ہیں جو بدعتوں والے ہیں، جو بدعتی ہیں، جن کے یہاں بدعت پائی جاتی۔ کیا وہ معتبر ہیں؟ حدیث کا علم بھی ہے، فقہ کا علم بھی ہے، تو کیا وہ معتبر نہیں مانے جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے، ابھی جواب آ رہا ہے آگے، دوسری بات یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ آج کل کے ہمارے اس دور میں جو بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی تصنیفات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی تفسیریں ہیں، لیکن انہیں حقیقت میں حدیث رسول کا علم نہیں ہے، حدیث رسول کا علم نہیں ہے۔ کتنی تفسیریں آپ کو ایسی ملیں گی، آپ کی اردو زبان میں ایسی تفسیریں ملیں گی کہ پوری کتاب جو ہے نا قرآن کی تفسیر ہے، کتنی 100-200 پیج میں نہیں، 400-400 500-500 پیج کی 4-4 5-5 ویلوم جلدوں میں مکمل تفسیر لکھی گئی ہے، لیکن پوری کتاب آپ پلٹتے چلے جائیں آپ کو پوری 5-6 جلدوں میں 2,500-3,000 صفحات کی تفسیر کی کتاب میں آپ کو مشکل سے 150 حدیثیں مل جائیں تو مل جائے، ورنہ وہ بھی نہیں ملیں گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر آپ سوچتے ہوں کہ تفسیر پھر کہاں سے کر لیا؟ عقل سے، لاجک سے، اپنی ذہانت فطانت سے، اپنی دانشوری سے، اس کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں، من مانی، جو سمجھ میں آتا ہے مانتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے نہیں مانتے، اپنا نظریہ، اپنی تھیوری، اپنی سوچ اس کو فٹ کرتے ہیں، اپنے مقصد کو اللہ کے کلام کی آیتوں سے حاصل کرنے کے لیے اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کا غلط معنی نکالتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مثال دی ہے تفہیم القرآن کی، تفہیم القرآن کی مثال ہم نے اس سے پہلے بھی بار بار دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں کتنی کھلی کھلی مخالفت سلف امت کی ہے۔ اس تفسیر کے اندر مولانا مودودی صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی تعویل، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعویل، اللہ تعالیٰ کے آنکھ کی تعویل ہے کہ نہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحیم رحمان، رحمان رحیم یہ دو الفاظ ہیں، دونوں رحمت کے روٹ سے نکلے ہیں دونوں الفاظ، لیکن رحیم کا رحمان کا معنی الگ ہے، رحیم کا معنی الگ ہے، دونوں رحمت کے ہی معنی میں ہے، لیکن اس کی جو جگہ ہے، رحمان کا معنی کیا نکلتا ہے، کون سی رحمت اس کے اندر ہے، اور رحیم کے اندر کون سی رحمت ہے، اس پورے کو کیا کیا ہے، اس پورے کو انہوں نے حذف کر دیا ہے، اسے پورے طور پر غائب کر دیا ہے، اور بالکل نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ تفسیر، نہ محدث، کچھ نہیں، سب کو چھوڑ کر کے اپنی عقل سے تفسیر کر کے آگے نکل گئے۔
اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا الرحمن الرحیم کا معنی کیا بتایا، کہا رحمان اور رحیم ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کی تعریف کرے، کسی کے لمبے قد کو بیان کرے تو لمبا کہنے کے ساتھ ساتھ تڑنگا کہہ دے، گورا کہنے کے ساتھ چٹا کہہ دے، کالا کہنے کے ساتھ کلوٹا کہہ دے، ایسے ہی رحمان رحیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سراسر انحراف ہے کہ نہیں انحراف ہے؟ ہمیں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے کلام کی آیتوں کو پڑھنا کی تفسیر کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے تفسیر کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تفسیر سے تفسیر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ کس نے یہ تفسیر کی ہے؟ نہ اللہ کے کلام سے اس کی یہ تفسیر ملتی ہے، نہ اللہ کے نبی کے حدیث سے یہ تفسیر ملتی ہے، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے یہ تفسیر ملتی ہے، اور نہ عربی زبان میں رحمان رحیم کا یہ معنی ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ معنی کہاں سے نکالا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں آج ہمارے اس دور میں جن کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ سوال میں کیا ہے؟ اگر کوئی عالم کسی بدعت کا قائل ہو اور اس کی دعوت دے جبکہ اس کے پاس فقہ و حدیث کا علم ہو، آج تو کتنے ایسے مولوی ہیں، کتنے ایسے علماء ہیں، کتنے ایسے مفکرین ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے ذمہ داران ہیں جن کے پاس حدیث رسول کا کوئی، میرے بھائیوں حدیث رسول کا علم کیا کہیں، حدیث رسول کی تنقیص، توہین، محدثین کے اصولوں کے ساتھ کھلواڑ، محدثین کے قواعد کو کمزور کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا عام سی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو کیا ہوا، وہ بھی تو انسان تھے۔ اس طرح کی بات کر کے احادیث رسول کے اعتماد کو مجروح کرنا، اس کی حقیقت کو، اس کی اصالت کو پورے طور پر میرے بھائیو کھوکھلا کرنے کی بات کرنا، یہ سب پایا جاتا ہے۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں، اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نام بھی مزید آ رہے ہیں اس دور کے، ابھی بالکل قریب کے دور کے جو تھے لوگ اور وفات پا چکے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آگے کے سوالات میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی بھی شخص جو بدعت پایا جاتا ہو، اس کے بدعت پائی جاتی ہو اور اس کی دعوت دیتا ہو، یہ لفظ یاد رکھیے گا، وہ اس کی دعوت بھی دیتا ہو، بدعت کا قائل ہو اور اس کی دعوت دے، یہ بہت اہم نقطہ ہے نا، اس کی دعوت دے جبکہ اس کے پاس فقہ و حدیث کا بھی علم ہو۔ کیا سوال کیا ہے؟ کیا اس کی بدعت کی وجہ سے اس کا یہ فقہ اور حدیث وغیرہ کا علم بھی غیر معتبر ہو جائے گا؟ ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھیں گے؟ یہ سوال ہے۔ جواب، شیخ کہتے ہیں جی ہاں، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ ایسا عالم جس کے یہاں بدعت پائی جاتی ہو اور وہ بدعت کا کیا کرتا ہو، اس کی دعوت بھی دیتا ہو، تو ایسے شخص کے علم پر کوئی اعتماد نہیں کیا جائے۔ بہت موٹی بات ہے، بہت بنیادی بات۔ اب آج آپ جتنے لوگوں کو آپ سنتے جانتے ہیں، کیا یہ سب کے سب اپنی بدعت کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اپنی بدعت کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ سب جتنے نام آپ لینا چاہیں اس دور میں جو مشہور ہیں اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، ہے نا، اپنی سرگرمیوں میں، ان سب کا نام آپ لے سکتے ہیں۔ صوفی حضرات، صوفیہ کیا اپنی بدعت صوفیت کی دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ جو خارجی ہیں، جو خارجیت کی بدعت پر چلتے ہیں، کیا وہ خارجیت کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ رافضی ہیں، کیا وہ رافضیت کی دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اندھی تقلید سنت رسول کو ٹھکرا کر کے کسی امتی کے بات کو ماننے والا عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سراسر باطل ہے کہ نہیں باطل ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں بدعت؟ کیا ہمارے پاس کوئی اس کی اصل ہے کہ حدیث رسول کے آنے کے بعد کسی امتی کی بات کو مانا جائے؟ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دعوت دیتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ تقلید نہ کرنا یہ حرام ہے، تقلید نہ کرنا یہ فتنہ ہے، اس طرح کی بات لوگوں نے کہی۔ یہ بدعت کی دعوت ہے کہ نہیں دعوت ہے؟ عقل پرستی ہے، انکار حدیث ہے، مولانا مودودی صاحب نے اس کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جگہ جگہ اپنی کتابوں کے اندر، اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اس بات کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی؟
حدیث رسول کو مجروح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ حسن بنا نے صوفیت کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی؟ حسن بنا نے ائمہ کے خلاف خروج کی، بغاوت کرنے کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی؟ بتائیے، یہ سارے نام معروف ہے کہ نہیں معروف؟ اخوانیت کی سوچ کیا ہے؟ اخوانیت کا نظریہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی آپ اور جماعتوں کا نام لے لیجئے، چاہے یہ تبلیغ جماعت کے لوگ ہوں، تبلیغی جماعت کے یہاں آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت نہیں، زندگی بھر دعوت دیتے ہیں لیکن توحید کی ان کے یہاں اولیت کہیں نہیں پائی جاتی۔ بھلا بتائیے کہ دعوت کے اندر توحید کی دعوت اگر نہ ہو تو پھر اس دعوت کی کیا حالت ہوگی؟ کیا ان اعمال کی اور عبادات کی اور نیکیوں کی بھلائی کی دعوت دینا، کیا اس سے پہلے عقید توحید کی دعوت ہے یا نہیں؟ پورے نصاب میں توحید کی دعوت کا پتہ لتا ہے کہیں؟ پورے نصاب میں توحید کے عقیدے کو کیا کھول کر کے بتلایا گیا ہے کہیں؟ وہ چیپٹر ہی موجود نہیں ہے، وہ مضمون ہی موجود نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کے عقیدوں کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، ان کے یہاں غیر اللہ سے استمداد پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، غیر اللہ کے لیے نظر پائی جاتی ہے، علم غیب کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں یہاں تک عقیدہ ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین کے سلسلے میں کھلا شرکیہ عقیدہ رکھا اور امت کے درمیان اس کو پھیلایا۔ چاروں سلسلے، چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، ان سب کے سلسلوں سے جڑنے کا عقیدہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ان لوگوں کے سارے عقیدے موجود ہیں۔ عقل پرستی کے نتیجے میں میرے بھائیوں کتنی آیتوں کا انکار نہیں کیا گیا، کتنی حدیثوں کا انکار نہیں کیا گیا۔ اس کی مثالیں ایک تو نہیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی کیا ہو گیا، اس کے یہاں ایک تو غلطی پائی جاتی ہے، عقیدے کا انحراف پایا جاتا ہے، عقیدے کے انحراف کی وہ دوسروں کو دعوت بھی دیتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اس کے پاس بہت سارے کارنامے ہیں، تو کیا اس کی عقیدے کی اس غلطی کی وجہ سے اور اس کے عقیدے کے اس انحراف کی وجہ سے اس کی ساری سرگرمی، اس کی ساری ایکٹیویٹی اور سارے کارنامے کیا سب کے سب ملیا میٹ کر دیے جائیں گے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت زیادہ جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت موٹی سی بات ہے کہ جس کا عقیدہ میرے بھائیوں، اس کا عقیدہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں عقیدے میں بدعات پائی جاتی ہیں۔ عقیدے کی بدعات کی بات چل رہی ہے، مسئلے مسائل کے اندر جو بدعات ہیں عملی، ان کی بات نہیں چل رہی ہے، عقیدے کی بدعات کہیں بتائی جا رہی ہے، عقیدے کے باب کی بدعت، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے، لوگوں کو بتلاتا بھی ہے، لوگوں کو ہے نا آمادہ کرتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، کتاب سے، قلم سے، زبان سے، میڈیا سے اس کو پھیلاتا ہے، ممبر بناتا ہے، اپنی جماعت سے جوڑتا ہے۔ یہ اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آپ بتائیے کہ اس کا اعتبار ہوگا؟ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کوئی آ کر کے حوالہ نہ دے، لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی ان کے بڑے کارنامے ہیں، بڑی خدمات ہیں، اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، اتنے بڑے ان کی اتنی بڑی ان کی خدمات ہیں، ان کو دنیا میں فلاں ملکوں میں ماننے والے لوگ موجود ہیں، فلاں ملکوں میں ان کو فالو کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اس حالت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا نام لے کر کے آ جائے۔ اصل مسئلہ عقیدے کی صحت اور سلامتی کا ہے۔ اگر کوئی انحراف اور کہ بدعت پائی بھی جاتی ہو اور اس کی دعوت نہ دیتا ہو تو ٹھیک ہے، اس کی حیثیت الگ ہوگی، اس کے بارے میں موقف الگ ہوگا، لیکن جو دعوت بھی دیتا ہو، پروموٹ بھی کرتا ہو، پرچار بھی کرتا ہو، پھیلاتا بھی ہو اور اس میں کوئی کسر نہ چھوڑتا ہو، اس کا معاملہ الگ ہے۔ شیخ صالح فوزان، یہ ان کی حق گوئی ہے، یہ ان کی جرت ہے، صاف کہتے ہیں جی ہاں اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اگر وہ بدعتی ہو اور اپنی بدعت کا علانیہ پرچارک ہو، کھلا پرچار کرتا ہو، کھلا پھیلاتا ہو،
سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، تو اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس سے علم حاصل کیا جائے گا۔ کون سا علم؟ کوئی بھی علم، اس سے کوئی بھی علم حاصل نہیں کیا جائے، نہ عقیدے کا علم، نہ تفسیر کا، نہ حدیث کا، نہ فقہ کا، نہ عربی زبان کا، گرامر، کچھ بھی اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں بدعت ہے اور وہ بدعت کا کھلم کھلا دعوت دینے والا آدمی، پرچار کرنے والا آدمی۔ ایسے آدمی سے قریب ہونا خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ ایسے آدمی کا اسٹوڈنٹ بننا، اس کا شاگرد بننا، اس کو فالو کرنا خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ چپ چاپ نہیں رہتا ہے نا، وہ تو داعی ہے، وہ بھی کام کرتا رہتا ہے، بدعت پھیلاتا رہتا ہے، لوگوں کو کنوینس کرتا رہتا ہے، اپنی باتیں پہنچاتا رہتا ہے۔ صاحب کہتے ہیں کیونکہ اگر اس کی شاگردی اپنائی جائے گی، شاگردی اپنائی جائے گی یعنی اس کا اسٹوڈنٹ بن جائے گا کوئی آدمی، تو شاگرد اپنے استاذ اور معلم سے متاثر ہو جائے گا۔ بہت موٹی بات ہے، متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شاگرد اپنے استاذ سے ضرور متاثر ہوتا ہے، تو اپنے استاذ سے اور معلم سے متاثر ہو جائے گا۔ لہذا بدعتیوں سے دور رہنا واجب ہے، بدعتیوں سے دور رہنا واجب ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ بدعتیوں کی ہمنشینی، بدعتیوں کی ہمنشینی، ان سے ملاقات اور ان سے ملنے جلنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اب آپ لوگوں نے اقوال سلف میں پڑھا ہے، اقوال سلف میں ہے کہ نہیں؟ اور ابھی بہت کچھ پڑھنا باقی ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ بدعتیوں کے ساتھ سفر نہ کرو، ہے نا، اس کے ساتھ سنگت میں نہ رہو، ہے کہ نہیں؟ کیوں اتنی سختی ہے؟ ایک راستے میں اکٹھا نہ رہو۔ کہ اس راستے میں جا رہے ہیں، آپ دیکھو کہ کوئی بدعتی ہے جو اس کا پرچار کرنے والا ہے، تو آپ کیا کرو؟ اس سے دور ہٹ کر کے دوسری کنارے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بدعت کا پرچار کرنے والا، اس کی دعوت دینے والا آدمی ہے، تو پھر آپ کو اس سے قریب رہنے میں بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اور خطرہ کیا ہے وہ سب بتایا ہمارے اسلاف نے، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ائمہ نے اس کا معنی، اس کی وجہ بتلائی۔ کیونکہ بدعتی سے قریب جاؤ گے، وہ تمہارا دل بدل دے گا، تمہارے ذہن میں شبہہ ڈال دے گا، تمہارے دل کو بیمار کر دے گا، اور جب تمہارا دل بیمار ہو جائے گا تو وہ کب شفا یاب ہوگا اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک شبہہ دل میں بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں بتائیے، کتنے ایسے لوگ؟ آج آپ دیکھیے نیا بالکل تازہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شکیل بن حنیف نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر لی۔ اب اس کی بات جس نے سنا ہے نا، اس کی بات جس نے سنا، جو اس کے قریب گیا اور اس کی بات کو سنا، اس کی باتوں کا شبہہ اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ نہیں بیٹھ گیا؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شکیلی ہو گئے، جو اس کو مہدی ماننے لگے، جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، جو دوسرے تمام علماء سے، مساجد سے، علمی حلقات سے، اپنے سرکل سے کٹ کر کے اس کے حلقے میں چلے گئے۔ اس لیے بدعتوں سے دور رہنا، بدعتیوں سے دور رہنا واجب ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سے واضح ہو چکی ہے، اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ جہاں جہاں اس طرح کے اقوال آپ کو سلف کے ملتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنا نہیں، اسے قریب نہیں جانا، اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا، اس سے بات چیت نہیں کرنا، اسے سلام نہیں کرنا، سلام نہ کرنے کی بھی بات آئی ہوئی ہے، سلام بھی نہیں کرنا۔ وہ کہے ایک لفظ بولنا ہے، آپ سے ایک چھوٹی سی بات بولنی ہے، تو آپ کو آدھی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہونا ہے۔ اپنے کانوں میں سلف انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، کسی بدعتی کی بات کان میں نہ پڑ جائے اور کان سے گزر کر دل میں نہ اتر جائے۔ یہ ساری باتیں سلف کی کس کے بارے میں ہیں؟ عقیدے کے بدعتیوں کے بارے میں ہے، عقیدے کے بدعتیوں کے بارے میں یہ باتیں ہیں سب، جن کے عقیدے کی بدعت پائی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ اپنی بدعتوں کے پرچار کرنے والے داعی ہیں، ایسے لوگوں کی بدعتوں سے دوری اختیار کرنے کے بارے میں سلف کے یہ اقوال ہیں۔ ورنہ جو عملی مسائل میں جس کے ہاں بدعت پائی جاتی ہے نا، مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز کے وقت نیت کرتا ہے، زبان سے نیت کرتا ہوں 4 رکعت 2 رکعت، ہے نا، فلاں مسجد میں امام کے پیچھے وغیرہ جو آپ سنتے ہوں گے۔ یا ایسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اذان دینے سے پہلے درود پڑھتا ہے، بھئی اذان کے بعد درود نبی کی سنت ہے، موجود ہے، اذان سے پہلے تو ہمارے پاس درود کی کوئی دلیل نہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ تو ایسے بدعتیوں کا مسئلہ نہیں ہے،
ایسے بدعتیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان سے سلام نہیں کریں گے، دوری اختیار کریں گے ان سے، ہے نا، بلکہ ان سے ان کو آپ سمجھائیں گے، بجھائیں گے، ان سے قریب رہیں گے، لیکن بہرحال بدعت تو بدعت ہے، ان بدعتوں سے آپ کو نفرت رہے گی، نفرت اس سے بھی رہے گی، لیکن آپ اس کا ایسے بائیکاٹ نہیں کریں گے جیسے عقیدے کی بدعتیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ دونوں میں فرق ہے، تو خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ اس طرح کی عملی بدعتوں کو وہاں فٹ کر دیتے ہیں اور اپنے صبح شام ملنے والے بھائی سے ایک عملی بدعت کی بنیاد پر سلام کلام بند کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر شاگرد اپنے استاد اور معلم سے متاثر ہو جائے گا، لہذا بدعتیوں سے دور رہنا واجب ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ بدعتیوں کی ہم نشینی یعنی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان سے ملاقات کرنے سے، ان سے ملنے جلنے سے منع کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں ان کا شر و فساد ہم نشینوں اور ملنے جلنے والوں میں نہ سرایت کر جائے۔ ٹھیک ہے نا، سرایت کر جاتا ہے کہ نہیں کر جاتا ہے؟ ایک ہمارا نوجوان ہمارے آپ کے بیچ میں رہتا ہے تو الحمدللہ سنت اور سلف کی بات کو سمجھتا ہے، اگر یہاں سے کٹ کر کے کسی اخوانی، جماعت اسلامی یا تبلیغی، سروری ان کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، 15 دن بھی نہیں گزرتا ہے کہ اس کا نظریہ بدلنے لگتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کی فکر میں تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کی بدعتیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ حاشیہ نیچے لگا ہوا ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی اہم حاشیہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے، وہ بات شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں یہ جو بات آئی نا کہ بدعتیوں سے دور رہنا چاہیے، شاگردی نہیں اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں نمبر 1، کیونکہ ہر ساتھی اپنے ساتھی کی پیروی کرتا ہے۔ ساتھی اپنے ساتھی کی پیروی کرتا، جس کے ساتھ میں رہتا ہے نا، وہ اس کو دیکھ کر کے اسی طرح سے کرتا ہے، یہ اس کو دیکھ کے کرتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ اب جہاں برابری نہ ہو، جہاں دونوں ساتھی نہ ہوں بلکہ ایک استاذ ہو اور ایک کیا ہو، شاگرد ہو، ایک پیر ہو اور ایک مرید ہو، اس کا مثال کے طور پر ایک مرشد ہو اور ایک کیا ہو، ایک چھوٹا ہو جو اس کو اپنا بڑا مانتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس سے سیکھے گا یا یہ اس سے سیکھے گا؟ شاگرد استاد سے سیکھے گا نا، استاد تو شاگرد سے نہیں سیکھے۔ اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہر ساتھی اپنے ساتھی کی پیروی کرتا ہے، اور مثل مشہور ہے، عربی زبان کی مثل تھی، اس کا یہ ترجمہ ہے، زیادہ گفتگو یعنی زیادہ بولنا، زیادہ بتانا، زیادہ ہے نا کنونس کرنا، کہتے ہیں جادو پر غالب آ جاتی ہے۔ زیادہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ جادو پر غالب آ جاتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ ایسے اثر کرتا ہے جیسے جادو اثر کرے، یہ مثل ہے۔ تو کہتے ہیں آدمی جب زیادہ بولتا ہے، بار بار کوئی بات بولتا ہے، بار بار کوئی بات سمجھاتا ہے، تو وہ جادو سے بھی زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ جادو پر غالب آ جاتی ہے، یعنی جادو بھی نیچے رہ جاتا ہے اور یہ بات بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ بات اوپر چلی جاتی ہے۔ اور کیا ہے؟ اور زیادہ پیٹنے سے لوہے کا جوڑ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی لوہا تو بہت مضبوطی ہے نا، مضبوطی میں لوہے کی مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں ایسے مضبوط ہے جیسے فولاد لوہا ہے کہ نہیں؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے فرمایا ہم نے لوہا اتارا۔ تو لوہے کو تو مضبوطی اور صلابت کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر اسی لوہے کو بار بار پیٹا جائے ہتھوڑے سے تو بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی اپنا وجود کیا کر دیتا ہے؟ اپنا وجود کھو دیتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی گانٹھیں بھی، اس کی گرہیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شاگردی اختیار کی استاد کی اور بار بار استاد کے ساتھ وہی بات سننا، وہی کنونس کرنا، وہی باتیں سمجھانا بجھانا، تو آخر کتنا بھی ٹھوس عقیدہ لے کے بیٹھے رہو گے تو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے اہل بدعت سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اہل بدعت سے عوام کو بھی دور رہنا چاہیے، طلباء کو، نوجوانوں کو بھی دور رہنا چاہیے، اور خواص کو بھی دور رہنا چاہیے، یعنی اہل سنت کے علماء کو بھی اہل بدعت کے علماء سے دور رہنا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے قریب جائیں۔ ہمارے اسلاف کی سیرت بتلاتی ہے کہ بڑے بڑے ائمہ جو اسلاف کے گزرے ہیں وہ بھی بدعتیوں کی باتیں سننے سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔
کیوں معلوم آپ کو؟ ہو سکتا ہے کوئی شبہہ دل میں اتر جائے تو، اللہ نہ کرے کوئی شبہہ اگر دل میں اتر گیا تو پھر خطرہ ہے کہ نہیں خطرہ ہے؟ اس لیے کون مقابلے میں جائے؟ ہاں، جو اس لائق ہو اکا دکا کوئی، اور ضرورت پڑ جائے کہ ان سے بات کرنا ہی پڑے گا، تب وہ لوگ جائیں جو واقعی بہت پختہ امت کے علماء ہیں، وہ جائیں۔ ورنہ ہر ایک کو عالم بھی ہے تو اچھل اچھل کی بدعتیوں کے سامنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں تو حق پر ہوں تو بدعتیوں سے مناظرہ کروں گا، بدعتیوں سے مقابلہ کروں گا۔ اصل یہ نہیں ہے کہ بدعتیوں کے مقابلے میں اترو، اصل یہ ہے کہ بدعتیوں سے دور رہو، بدعتیوں سے دور رہو۔ یہ ساری باتیں عقیدے کی بدعتوں کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے میل جول، معاشرت اور ایک ساتھ رہنے سہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک ساتھ رہنے سے، میل جول رکھنے سے، ہے نا، ایک ساتھ رہنے سہنے سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ ابو ذر ہروی، چنانچہ ابو ذر ہروی قاضی ابو بکر ابن طیب سے متاثر ہوئے اور ان کے پاس بار بار جانے کے سبب ان کا اشعری مذہب قبول کر لیا۔ یہ صرف اشارہ ہے، یہ پورا واقعہ اس سے پہلے پوری تفصیل آ چکی ہے۔ قاضی ابو بکر، ہے نا، ابو طیب باقلانی کا، اور ایسے ہی امام دار قطنی کا واقعہ اور ابو ذر ہروی کا واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے نا۔ راستے میں ملاقات ہو گئی، راستے میں ایک شیخ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ کس کی ملاقات ہوئی؟ ایک شاگرد اور شیخ ساتھ میں تھے، شاگرد اور ان کے شیخ ساتھ میں چل رہے تھے۔ راستے میں ایک دوسرے بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ ان شیخ نے، جن کے ساتھ شاگرد بھی تھے، ان شیخ نے ان بزرگ سے جو آ رہے تھے بہت والہانہ ملاقات کی، بڑی محبت سے ملاقات کی، ان کے پیشانی پر بوسہ دیا، ان کا سر چوما، جبکہ یہ بھی جنہوں نے چوما تھا، بوسہ دیا تھا، یہ بھی اپنے وقت کے بڑے اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام تھے۔ اب ان کے ساتھ جو شاگرد تھے وہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کون مل گیا؟ میرے شیخ تو ایسے ہی بہت بڑے عالم اور امام ہیں وقت کے، ان کو کون مل گیا کہ یہ جھٹ سے بھاگے اور بھاگ کر کے سلام کیا اور ان کے سر پر پیشانی پر بوسہ دیا؟ آخر یہ اتنا بڑا کوئی بہت بڑا ہی عالم ہوگا اس کے لیے ہمارے اتنے بڑے امام جو ان کے پاس گئے، سلام کلام کیا اور بوسہ دینا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ کیا تھا؟ امام دار قطنی کا تھا، امام دار قطنی کا، ان کے ساتھ ان کے شاگرد موجود تھے۔ امام دار قطنی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ قاضی ابو بکر ابن طیب الباقلانی سے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اشعریت کا عقیدہ رکھتے تھے وہ، ان کے ہاں اشعریت پائی جاتی تھی۔ اب وہ جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں جن سے آپ نے اتنی تباک سے ملاقات کی اور ان کے سر کا بوسہ دیا؟ تو وہ کہنے لگے ارے یہ تو ابو بکر باقلانی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، عالم ہیں۔ اب یہ سن کر کے وہ جو شاگرد تھے وہ اور ان کے والد، وہ شاگرد اور ان کے والد، ان دونوں نے ان شیخ کے پاس جانا شروع کر دیا، باقلانی صاحب کے پاس جانا شروع کر دیا کہ بھئی ہمارے اتنے بڑے امام نے کہا ہے کہ وہ بہت بڑے امام ہیں، اور اسے سلام کیا اور ان کے سر پر بوسہ دیا۔ تو اب یہ بعد میں ان کے پاس جانے لگے، ان کے والد صاحب بھی جانے لگے۔ دھیرے دھیرے ہوا یہ کہ چند بار جاتے رہے، کئی بار جاتے رہے، وہی بار بار جانے کی وجہ سے باقلانی صاحب کے عقیدے کا اثر ان دونوں پر بھی ہو گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ اشعری کیسے ہو گئے؟ آپ لوگ کا تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، آپ کے یہاں اشعریت کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایسے ہی معاملہ تھا، میں اپنے استاد ہے نا امام دار قطنی کے ساتھ موجود تھا اور اس طریقے سے واقعہ پیش آیا، انہوں نے بوسہ دیا اور سلام کلام کیا، میں نے پوچھا، انہوں نے تعریف کی، اور اس کے بعد سے ہم ان کے پاس جانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں سے میرا بھی عقیدہ اشعری ہو گیا اور میرے والد صاحب کا بھی عقیدہ اشعری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی واقعے کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے۔ قاضی ابو بکر ابن طیب سے متاثر ہوئے اور ان کے پاس بار بار جانے کے سبب ان کا اشعری مذہب قبول کر لیا۔ اشعری بات آ چکی ہے، 7 صفات کا اقرار کرنا، بقیہ صفات کا انکار کرنا۔ یہ واقعہ نیچے حوالہ دیا ہوا ہے، تذکرۃ الحفاظ اور سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح عمران بن
حطان، جنہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے. دیکھا آپ نے، عمران بن حطان صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ سے روایت کرنے والوں میں سے ہیں اور اہل سنت میں سے تھے، لیکن میل جول نے انہیں خوارج کے مذہب میں ڈھکیل دیا. میل جول رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کا عقیدہ خارجیوں کا عقیدہ بن گیا. کیسے؟ یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں جو بات ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق اس کا سبب یہ تھا، یعنی کیا مطلب؟ عمران بن حطان بعض صحابہ سے روایت کیا ہے، ان کا عقیدہ ہے سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ سنگت کی وجہ سے وہ خارجی عقیدے کے ہو گئے. یعقوب بن شیبہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ معاملہ کیا تھا، واقعہ تھا کیا، پیش کیا آیا تھا. تو کہتے ہیں جو بات ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی چچا زاد بہن خوارج کی رائے رکھتی تھی. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے، کئی بار یہاں بھی آ چکی ہے، اور ایسے ہی اقوال سلف کے ضمن میں بھی یہ بات آ چکی ہے. ان کی چچا زاد بہن خوارج کی رائے رکھتی تھی، لہٰذا انہوں نے اس سے شادی کر لی تاکہ اسے اس سے باز رکھ سکیں. شادی کر لی تاکہ اس خارجی عقیدے والی خاتون کو خارجیت کے عقیدے سے باز رکھیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس نے انہی کو اپنے مذہب کی طرف پھیر لیا. دیکھا آپ نے، عام طور پر آج بھی شادی بیاہ وغیرہ کے مسئلے میں یہ بات آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسا ہے نا کہ لڑکا یا مرد تو کسی ایسی خاتون سے شادی کر سکتا ہے جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جس کے ہاں بدعت پائی جاتی ہو، جس کا گھرانہ بدعتیوں کا گھرانہ ہو، تو بھی اسے نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شوہر رہے گا تو بیوی اس کے کنٹرول میں رہے گی، اس کے تابع رہے گی، اور بیوی اس کی بات کو مانے گی، اور پھر وہ شوہر کوشش کر کے اس بیوی کو اپنی بدعتوں سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ بدعت سے آزاد ہو کر کے سنت پر آ جائے گی. اس لیے مرد تو کسی بدعتی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کسی لڑکی کا نکاح کسی بدعتی مرد سے نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لڑکی جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بدل دے. بیوی جو ہے ہونے والی وہ اپنے شوہر کو بدل دے یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، ایک سنت کا لڑکا بھی کسی بدعتی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ اس لڑکی نے اپنے شوہر کا عقیدہ بگاڑ دیا. یہاں اس کی مثال ہے کہ نہیں پریکٹیکل؟ عمران بن حطان معمولی شخصیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ حضرات صحابہ کرام سے روایت کرنے والے اہل سنت کے بڑے علماء میں سے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ یار میری چچا زاد بہن ہے، اس کا خارجیت کا عقیدہ ہے، اگر میں نکاح کر لوں یہ میری بیوی بن جائے تو میں دھیرے دھیرے اس کے عقیدے کی اصلاح کر دوں گا، یہ خارجیت سے آزاد ہو کر کے سنت کی راہ پر آ جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو نہیں بدلا بلکہ بیوی نے انہی کو بدل دیا. یہ خود خارجیت کی راہ پر چلے گئے، خارجیت کے موقف کو انہوں نے اختیار کر لیا. تو بہرحال یہ مثالیں، یہ تو کیا ہے، یہ پریکٹیکل مثالیں ہیں، لیکن ان سب کی جو جڑ ہے، ان ساری اس پورے موضوع کی، پورے مضمون کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو سب کا خلاصہ ہے، جو نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. کہتے ہیں اور ہم نشیں سے متاثر ہونے کی سب سے بلیغ وضاحت، یعنی ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے متاثر ہوتا ہے، اس کی سب سے بلیغ وضاحت یعنی بہت گہری وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اللہ کے نبی کی حدیث کتنی عظیم الشان ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی اور مسند احمد بن حنبل کی صحیح ترین روایت.
اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ جگری دوست کسے بنائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنی کلوز دوستی ہوگی اتنا ہی زیادہ خطرہ ہے، جتنا کلوز دوست ہے اتنا ہی اس کلوز دوست کا عقیدہ اور اس کی بدعت انسان کے اوپر آ جائے گی۔ تو نبی نے اتنی وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ یاد رکھو آدمی اپنے دوست کے ہی دین پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ لے، غور کر لے کہ اسے کس کو دوست بنانا چاہیے۔ تو اگر کسی نے بدعتیوں سے قربت حاصل کی، بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اس کے ساتھ رہنا سہنا شروع کیا، تو خطرہ ہے کہ وہ اپنی سنت سے بے دخل ہو کر اس کے بدعت کا حامل ہو جائے گا۔ اور یہ تو دوستوں کی بات چل رہی ہے، اب آپ سوچئے کہ دوستوں کا یہ حال ہے تو اگر استاد اور شاگرد ہوں تو کیا حال ہوگا بھائی؟ تب تو استاد تو چھوٹا ہوتا ہے اور شاگرد تو چھوٹا ہوتا ہے، استاد اس کا باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کی بے ادبی نہیں کرتا، اس کی باتوں کا انکار نہیں کرتا، آدمی ادب احترام سے زبان نہیں کھولتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایک شاگرد اگر کسی بدعتی کی شاگردی اختیار کر لے تو پھر اس کا عقیدہ بگڑنے میں کتنی دیر لگے گی؟ خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مسائل عملی ہیں، صرف نظریاتی تھیوری کے نہیں ہیں مسائل، یہ پریکٹیکل مسائل ہیں، عملی مسائل ہیں، صبح شام کی مسائل ہیں ہماری اور آپ کی زندگی کے۔ اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر اور تمام بھائیوں کو چاہیے کہ خاص طور پر اس طرح سے اہل بدعت سے قریب ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو عقیدے کی بدعتی ہیں ان سے خاص طور پر آدمی دوری اختیار کرے، جیسا کہ ہمارے اسلاف ڈرتے تھے، دوری اختیار کرتے تھے، جو ہم سے ایمان و عقیدے میں ہزاروں گنا زیادہ بہتر تھے، اس کے باوجود بھی وہ اہل بدعت سے دوری اختیار کرتے تھے اور لوگوں کو بدعتیوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور اس کی سنگینی خطرناکی بیان کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اس سے باز رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔